سائنس اور میڈیکل ریسرچ جب اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد بنی نوع انسان کے لیے فوائد کا کوئی دروازہ کھولتی ہے تو سامنے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے کھڑی ہوتی ہے۔ معراج محمد نے کیا راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے۔ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، سائنس بھی محمد عربی کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنکے پر بارش کی بوند گرتی ہے تو اس گھاس کے تنکے پر بیٹھی چونٹی یہ سمجھنے لگتی ہے کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، ہر دن کی قیامت ہر روز شام کو ہو جاتی ہے۔ ہم قیامت کے منتظر ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس کی آنکھیں بند ہوئی، جس کی روح قبض کر لی گئی، اس کے لیے تو وہی دن قیامت ہے۔ کیوں نہ اپنی قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جمعہ مبارک، سلامت رہیں۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال یہ ہے، کیا نماز میں آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں میرے عزیز، شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے خشوع خضوع، میری زیادہ کنسنٹریشن، زیادہ توجہ آنکھیں بند کر کے نماز میں رہتی ہے، تو پھر آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں خشوع خضوع ضروری ہے۔ نماز کو اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، پوری توجہ کے ساتھ پڑھو۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں آنکھیں کھول کر میری توجہ ہٹتی ہے، تو پھر یہ حکم ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو جہاں سجدہ آپ نے کرنا ہے اس جگہ پر اپنی نظر مرکوز رکھیں، اس پہ فوکس کریں۔ جب آپ رکوع کی حالت میں ہیں تو دونوں پیروں کے درمیان دیکھیں۔ جب آپ بیٹھے ہیں تو پھر اپنی جھولی میں نظر رکھیں، اور اس طرح آپ اپنے کانسنٹریٹ کو فوکس کر سکتے ہیں۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ دنیاوی خیالات سے محفوظ رہیں، خشوع خضوع حاصل ہو، اللہ کی یاد آئے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کسی صاحب نے مجھے ایسی ویڈیو میں مینشن کر دیا جو کہ ایک نازیبا کانٹینٹ تھا۔ ان کے نیچے کامنٹ تھا کہ آپ ان کو کوئی نصیحت کریں، آپ ایسے لوگوں کو روکیں۔ ویڈیو دیکھ کر جو دل دکھا، جو اذیت پہنچی، وہ ایک طرف، لیکن اس کے کچھ کامنٹس پڑھنے کے بعد جو سامنے ڈسپلے پہ تھے، ان کے بعد جو دل کرب سے گزرا اور جو شدید تکلیف پہنچی، وہ ناقابل تلافی تھی۔ ہم جو جنت اور دوزخ کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، کیا یہ تنقید کا طریقہ ہے؟ کیا یہ تنقیص ہے؟ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، اگلے کی اصلاح کرنا۔ ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ہم اخلاقی پستی کے ایک لیول پر ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کا انداز رحمت اپنائیں۔ کچا رنگ للاری والا تے لیندا چڑھدا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا، تے کچے بھانڈے نیوں لگانا تے کی تیری وڈیائی، نیوں لگا اس کاریگر نال جیسے شکل بنائی، تے ایک گناہ میرے ماپے دیکھن دیون دیس نے کالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، تے خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، تے بیلی بیلی سب جگ آکھے میں وی آکھاں بیلی، اس دن دا کوئی نہ بیلی جد جان نکلے اکیلی، تے رب بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی ہے حویلی، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ کہتا ہے کہ ایک بادشاہ پھولوں کی سیج پر سونے کا عادی تھا۔ سر شام اس کی لونڈیاں اس کے لیے پھولوں کی سیج سجایا کرتی، وہ اس پہ آرام فرمایا کرتا۔ عرصہ گزر گیا۔ ایک روز لونڈی اس کی پھولوں کی سیج سجا رہی تھی کہ اس کے دل میں خیال آیا، نہ جانے اس بستر پر سونے کا کیا لطف آتا ہو۔ اس لذت کو محسوس کرنے کے لیے کمر سیدھی کی کہ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔
بادشاہ اپنے وقت کے مطابق جب کمرے میں داخل ہوا، اس لونڈی کو اپنے بستر پر پایا تو غیرت سے آگ بگولا ہو گیا۔ فوری جلاد کو بلایا اور کہا اسے الٹا لٹکا کے اتنے کوڑے مارو کہ باقی خدامہ دیکھ لیں بادشاہوں کے بستر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ جب جلاد ضرب لگاتا تو وہ درد سے کراہتی، چلاتی، روتے روتے اچانک مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے جلاد سے کہا کہ رک جاؤ۔ لونڈی سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی میں تو یہ سوچ کے مسکرائی کہ ایک لمحے کو آنکھ لگی تھی، اتنا درد سے گزری ہوں، وہ جو برسوں سے سو رہا ہے اس کا کیا انجام ہوگا۔ میرے عزیز، زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ گناہ کے رسوا ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ عورت سب سے پہلے اس مرد کی نظروں میں گرتی ہے جس کے لیے وہ گناہ کرتی ہے، جس کی وہ ڈیمانڈ پوری کرتی ہے۔ محبت ہو جانا غلط بات نہیں، یاد رکھیں قابل غور بات یہ ہے کہ محبت ہو جانے کے بعد اب آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ اس رشتے کا بھرم رکھتے ہیں، آپ دوسرے کی عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہیں یا اسے پامال کرتے ہیں۔ جو مرد حقیقت میں آپ سے عزت کرتا ہے وہ اس رشتے کو پاک دامن رکھے گا، وہ آپ سے جائز حاجات کرے گا، وہ نکاح کرے گا اور نکاح کے بعد اپنے نفس کی خواہش کو دیکھے گا، وہ رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے عورت اگر دیوار سے گر جائے تو اٹھ سکتی ہے، معیار سے گر جائے تو پھر نہیں اٹھ سکتی۔ وہ آپ سے طرح طرح کی ڈیمانڈز نہیں کرے گا۔ میری بہن، دو ٹوک کہہ دینا مرد سے کہ اگر عزت کے ساتھ، نکاح کے ساتھ وہ رشتہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، اس کے بغیر اپنی عزت کا سودا مت کرنا۔ یہ اتنا کسی بھی شخص کی سیرت کو پہچاننے کا بہترین ضابطہ کیا ہے، اس کے کردار کو ماپنے کا بہترین کیلیپر کیا ہے، دیکھا جائے کہ وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اور یہ ضابطہ ہمیں مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر ہے وہ شخص جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضور کے وصال کے وقت 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھی اور کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہ تھی۔ یہ حضور کا انصاف، عدل کا معیار، ان کے لیے وقت نکالنا، ان کے لیے محبت اور جذبہ احسار تھا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پریڈ کے دوران جب یہ کہا جاتا ہے پیچھے مڑ، تو فوراً سے پہلے نمبر والا آدمی آخری نمبر پر اور آخری نمبر والا آدمی پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی اپنے پہلے ہونے کا غرور اور آخری ہونے کا غم نہ کرنا۔ کوئی نہیں جانتا زندگی کب کہہ دے پیچھے مڑ۔ اگر آج اللہ نے آپ کو کسی عہدے سے نوازا ہے، آج آپ بلندیوں کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، تو راستے میں جو لوگ ملیں ان سے آج جانا سلام کرتے جائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کب ہماری واپسی کا سفر شروع ہو جائے۔ میاں محمد بخش صاحب لکھتے ہیں، مان نہ کریے روپ گھنیدا تے وارث کون حسندہ، سدا نہ ریسن شاخاں ہریاں، سدا نہ پھل چمندہ۔ پڑھنے دا نہ مان کری مت آنکھ بمی میں پڑیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دوے دودھ کڑیا۔ ہماری تہذیب نے ایک دور وہ بھی دیکھا ہے کہ جب گھر میں کوئی بڑا بوڑھا بزرگ داخل ہوتا تو وہ جان بوجھ کے کھانسا کرتے، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوا کرتی تھی۔ ان کے کھانسی کرنے کی دیر ہوا کرتی تھی کہ بچے شرارتیں چھوڑ دیتے تھے، خواتین کے سر پہ دوپٹے آ جایا کرتے تھے، اور ان کے چارپائی تک پہنچنے سے پہلے چارپائی پہ چادر بچھا کے تکیہ رکھ دیا جاتا تھا۔ الغرض سارا گھر ادب کے زاویے میں ڈھل چکا ہوتا تھا۔ لیکن ساتھ افسوس، اب ہماری تہذیب نے ترقی کر لی ہے۔ اب کوئی بزرگ یا کوئی بڑا گھر کا خود پہ کھانسی کا دورہ بھی وارد کر لے تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ بچے ٹیبلٹس پہ مصروف ہیں، خواتینوں کے سر پہ دوپٹے تو درکنار وہ ٹی وی میں ڈرامہ سیریز دیکھنے میں مصروف ہیں، یا بڑے گھر کے دوسرے بہن بھائی موبائلوں پر مصروف ہوں گے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اب ہماری تہذیب نے ترقی کر لی ہے، ادب کرنا تو درکنار رہ گیا۔ ہم تعصب سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ بڑوں کو اب کھانسنے کی تمیز نہیں رہی، بچوں کے سامنے تو نہیں کھانس۔ کہتے ہیں حجاج کے زمانے میں بزرگوں کی ایک ایسی جماعت تھی، اگر وہ کسی کے لیے بد دعا کر دیتے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ کسی نے حجاج کو بتایا کہ تیرے شہر میں مستجاب الدعوات بزرگوں کی ایک ایسی جماعت ہے جن کی بد دعا تیر بہدف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کوئی بد دعا کر دیں اور تو چلتا بنے۔ تو حجاج نے ان تمام بزرگوں کو دعوت پہ بلایا اور ان کے کھانے میں حرام کی ملاوٹ کر دی۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو حجاج کہنے لگا کہ اب تمہاری ساری بد دعائیں مجھ پہ بے اثر ہیں، اب تمہارا علاج ہو گیا ہے، جو چاہے بد دعائیں میرے خلاف کر لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس واقعے میں نکتہ یہ ہے کہ اگر حرام کے لقمے پیٹ میں ہوں تو دعائیں بے اثر ہو جایا کرتی ہیں۔
ہم اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم میں سے کوئی اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ جو لقمہ ہم نے پیٹ میں ڈالا ہے کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اس طرف دھیان دیں۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار مت کرتے رہنا، کیونکہ لوگ صرف قبروں میں نہیں گرد حالات میں بھی دفنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی ایک کا بھی ہاتھ پکڑ کر نکالنے کا اگر موقع ملے تو ضرور نکال لینا، اور میں یقین سے کہتا ہوں دو بھرپور لطف بھری زندگیاں جینے کا آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ واٹس ایپ نے اپنا ڈیٹا فیس بک سے شیئر کرنے کا اعلان کیا، سب پریشان اور فکر مند نظر آنے لگے، سب کو اپنی اپنی پرائیویسی کی فکر لگ گئی، لیکن صد افسوس کہ اللہ کا فرمان ہمارے سامنے ہزارہا مرتبہ دہرایا جاتا ہے کہ مسلمانوں ایک دن آنے والا ہے جس دن تمہاری ساری پرائیویسی، تمہارا سارا ڈیٹا کھول کے اللہ سامنے لے آئے گا اور اس دن سب کے سامنے شیئر کرے گا۔ اس دن کی تو ہمیں ذرا فکر نہیں، جس دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ خواہ کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اللہ اسے بھی لا موجود کرے گا۔ اور آج پڑھ تو اپنا کتاب نامہ، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، لیکن ہمیں اس دن کی فکر نہیں، اس پرائیویسی کی فکر ہے۔ فون اس لیے لاک ہیں کیونکہ ہمارا پرسنل ڈیٹا ہماری اپنی پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا۔ عزیز، آپ کی زندگی میں بڑے ہیروز، آپ کے ریئل سٹار آپ کے والدین ہیں، ان کے پاس بیٹھا کریں، انہیں یہ احساس دلایا کریں۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے والدین کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، فقط ایک زندگی تھی، ایک جوانی تھی جو انہوں نے ہمارے نام کر دی۔ ہمارے لیے خوشیاں خریدتے تھے، ہمارے لیے کھلونے خریدنے کے لیے کبھی اپنی خودداری کا سودا کیا، کبھی انا بیچ دی، دنیا کے تانے دھکے اور پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ کے نشتر برداشت کیے، لیکن ہمارے لیے خوشیوں کا سامان کیا۔ لیکن جس سایہ دار درخت کی امید انہوں نے ہم سے لگائی تھی، اگر آج ہماری چھاؤں میں کوئی اور بیٹھے یا ہم اوروں کے لیے تو سایہ دار ہوں لیکن ہمارے اپنے والدین محروم رہیں تو کس فائدے پھر ان کی ساری محنت۔ ان کے پاس بیٹھا کریں، انہیں احساس دلایا کریں کہ آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، انہیں کبھی کم آمدنی کا تانا مت دینا کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ